بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے سوالات کیے گئے کہ اس میں ہم کیا عبادت کریں۔ یاد رکھیے لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ حضرت نے قرآن مجید میں پوری صورت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب 1000 مہینے ہماری پوری زندگی بھی نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر لی، اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور اب اس رات میں ہم کیا عبادت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں جو آیا ہے تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا جائے، رات کو کھڑا ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گیا، رات کا قیام کیا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں لیلۃ القدر کی رات پاؤں، مجھے اندازہ ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو پھر میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آپ یہ دعا مانگو۔ تو اس دعا کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ رات کا جو قیام ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے جو حدیث سے ثابت ہے کہ آپ رات کو قیام کریں، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے عشاء کی فرض نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے فرض نماز ادا نہیں کی اور ویسے آپ نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ یقینی طور پر آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ نے فرض چھوڑ دی، اور فرض کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ لیلۃ القدر کی رات جو عشاء کی فرض نماز ہے وہ پہلے ادا کرے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ 2 رکعت سنت ادا کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو تراویح ہے 20 رکعت تراویح وہ ادا کرے، چونکہ تراویح ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے وتر ادا کر لی تو بھی صحیح ہے، لیکن وتر اگر ادا نہیں کی تو آپ وتر مؤخر کر لیں، اور جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو پھر اس وقت آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کریں، اور پھر آخر میں آپ وتر ادا کریں۔ ویسے اگر آپ نے تراویح کے بعد وتر ادا کر دی تو بھی وتر ادا ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد بھی آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے وتر کے بعد تراویح کے بعد وتر ادا کر دی، اس کے بعد بھی اگر آپ نے تہجد کی نماز ادا کر دی تو تہجد کی نماز کا ثواب جو ہے آپ کو مل جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ جو ہے رات کی جو آخری ٹائم ہے، سحری کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت ادا کرو گے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ہی ادا کر دی، عشاء کے نماز کے بعد، تراویح کے بعد، وتر کے بعد اگر آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لی تو تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وتر تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہے؟ تو کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ افضل جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے، زیادہ اکثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں جو ہے وہ ادا کی ہے تہجد کی نماز۔ تو لہٰذا آپ اس رات میں جو ہے رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ آپ کی جو فرض نماز کسی بھی صورت نہیں چھوٹنی چاہیے عشاء کی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے پھر پہلے آپ جو ہے اس کے بعد پھر تراویح ادا کریں، تراویح کے بعد آپ وتر اور تہجد کی نماز کا آپ اہتمام کریں۔ اور اس رات میں یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ لہٰذا رمضان مبارک کی جتنی بھی راتیں باقی ہیں، جتنی بھی ساعتیں باقی ہیں، آپ اس کو غنیمت جانیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، کیونکہ اس مہینے کے اندر جس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا مانگی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اور پھر اس پر آمین کس نے کہا؟ رحمت للعالمین نے کہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخص کی ہلاکت میں بالکل بھی شک نہیں ہے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے وہ شخص ہلاک ہے، تباہ ہے اور برباد ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کو غنیمت جانے، جتنے بھی دن باقی ہے اس میں اللہ رب العزت کو راضی کرے اور اپنے آپ کو بخشوائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔